اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا مالک و مختار ہے اور جس نے اس کائنات میں ہماری اور آپ کی عبادت کے لیے اپنے بہت سارے گھروں کے ساتھ ان گھروں کا وہ عظیم مرکز بھی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے ساتھ ہمارے اور آپ کے حج کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک عالمی مرکز ہے، توحید کا اور ایمان کا، اہل ایمان کا مرکز و ماوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس احسان عظیم کی وجہ سے اور اس مرکز توحید کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اپنے دیگر تمام ترین انعامات اور اکرامات کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ہر قسم کی مدح و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیحات اور تحلیلات کا اور تمام عبادتوں کا مستحق اور سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مہمان کعبہ
توحید کے سب سے بڑے علم بردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے ان تمام جانباز سپاہیوں اور ساتھیوں پر جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں اس کائنات کے اندر پیش کی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج عربی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی قعدہ کی 12 تاریخ ہے اور ذی قعدہ کا یہ مہینہ حج کا مبارک مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مہینہ ذی الحج کا شروع ہوتا ہے، اسی میں حج کی عبادت کو انجام دینے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے اللہ رب العالمین کے بندے اور اہل ایمان لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اور وہاں کی مبارک سرزمین پر جمع ہوتے ہیں اور حج کے ارکان اور اعمال کو ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں انجام دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اہل ایمان کو ایک بہت ہی عظیم الشان مرکز مکہ مکرمہ کی شکل میں، ام القریٰ کی شکل میں، جو دنیا کے تمام بستیوں کا مرکز ہے، اس کی ماں ہے، اس کی اصل ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اور دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد فرمایا تھا۔ اور اللہ رب العالمین کے حکموں سے جب سے یہ توحید کا مرکز مکہ کی سرزمین پر اس بے آب و گیا سرزمین پر بنا، اسی وقت سے دنیا کے کونے کونے سے اللہ رب العالمین کے ماننے والے، اللہ کی توحید پر چلنے والے، نبیوں کے پرستار اور نبیوں کے راستے کو ماننے والے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، بالخصوص کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اہل ایمان دنیا کے کونے کونے سے ہر سال سواریوں پر سوار ہو کر کے، پیدل چل کر کے، بحری بری اور ہوائی راستے سے اللہ رب العالمین کے اس مقدس جگہ کا، اس مقدس مرکز توحید کا ارادہ کرتے، اور اسی کا نام حج ہے۔ حج کا معنی عربی زبان میں ارادہ کرنا ہوتا ہے، وہ پختہ ارادہ جو ایمان کے لیے ہو، وہ پختہ ارادہ جو اس عظیم مرکز توحید کے دیدار کے لیے ہو، جسے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر دنیا کا سب سے مقدس ترین علاقہ اور خطہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے ظالموں نے مکہ سے نکال دیا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ مکہ کی وادیوں سے، مکہ کی پہاڑیوں سے اور اپنے وطن عزیز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے اپنے رخ زیبا کو موڑ کر مکہ کی طرف یہ فرمایا تھا، کیا ہے مکہ، تو میری نگاہ میں بہت ہی عزیز ہے، اللہ کا بہت ہی محبوب شہر ہے، اگر یہ ظالم ظلم نہ ڈھاتے، اللہ تیری عبادت سے نہ روکتے، تو میں تیرے گھر کو اور تیرے شہر کو چھوڑ کر کے، اس مقدس دیار کو چھوڑ کر کے ہجرت کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نہیں بلکہ نبیوں کے قدم جہاں پڑے ہیں اور قدسیوں کے قدم، صحابہ کرام کے قدم، اللہ رب العالمین کے ماننے والے نیک بندوں کے قدم جہاں پڑے ہیں، وہ اللہ کی مبارک سرزمین مکہ مکرمہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جسے وادی قریٰ کے نام سے، ام القریٰ کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، جب اس خانہ خدا کی اللہ رب العالمین کے مبارک گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان فرما دیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیدل چل کر کے سواریوں پر سوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے اس معزز گھر کا ارادہ کریں، اس کا رخ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین دنیا بہت ہی کشادہ اور لمبی چوڑی ہے، میری آواز بہت ہی پست ہے، میری آواز حج کے اس اعلان کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ صدا لگانا آپ کا کام ہے، پہاڑوں پر چڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے حج کا اعلان کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، انسانوں کے دلوں میں رچانا اور بسانا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری۔ اور اسی وقت سے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کا کوئی بھی دن اور کوئی رات، کوئی بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت سے، اللہ کے بندوں سے، طواف کرنے والوں سے، دنیا کے کونے کونے سے زیارت کرنے کے لیے آنے والے اور حج کا ارادہ کرنے والے لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کی برکت ہے، اخلاص کی برکت ہے، ان کے جذبہ صادق کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے جس گھر کو بسایا، بہت سارے گھر اس کائنات کے اندر ویران ہو گئے، بہت سارے گھر اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نام پر بنائے اور بسائے گئے، مذہب کے نام پر بنائے اور بسائے گئے، لیکن وہ ویرانی کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا یہ مبارک گھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بنایا ہوا گھر آج بھی باقی اور صحیح سلامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ رب العالمین اسے امن کا شہر بنا دے، شانتی کا شہر بنا دے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ رب العالمین نے خوریزی سے، ظلم سے، الحاد سے اور گناہوں کے کام سے پاک کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں خوریزی کرتا ہے، حرم کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، یا کسی طرح کی کوئی بری نیت اور ارادہ لے کر کے جاتا ہے، تو اس کو پسپائی حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے مقصد میں، اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس کام کو انجام دے کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بھلا کام کیا ہے، تو اسے یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ذرہ برابر بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس برائی کے کرنے سے پہلے یا اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے پکڑ سے اور اللہ رب العالمین کے محاسبے سے، اللہ کے عذاب عظیم سے، عذاب علیم سے اس کائنات میں کبھی بچ نہیں سکتا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ حج کی عبادت دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کلمہ توحید پر، نماز پر، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، اور رمضان کا روزہ رکھنے پر، اور حج بیت اللہ پر، من استطاع الیہ سبیلا، جسے وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ کھانے پینے اور اپنے بیوی اور بچوں کے اخراجات کے بعد اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے اور بچتا ہے کہ مکہ تک پہنچنے کے لیے وہ ٹکٹ خرید سکتا ہے اور وہاں 1 مہینے 1.5 مہینے تک جتنی مدت تک رہنا چاہتا ہے، قیام کے لیے اس کے پاس خرچ کا پیسہ بچتا ہے، تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسے آدمی کو بلا تاخیر فوراً حج کا ارادہ کرنا چاہیے اور اسلام کے اس رکن عظیم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ
اللہ رب العالمین کے اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، بدنی طاقت ہے، وہاں جا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج اور حج کی اس عظیم الشان عبادت کو فرض اور واجب قرار دیا۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ کم سے کم ایک مسلمان آدمی پر زندگی میں ایک بار حج کرنا اور ایک بار عمرہ کرنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے، اور اسلام کے رکن کو ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ جنہیں استطاعت دیتا ہے، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں، اس عمر کا انتظار نہ کریں جس عمر کے مرحلے میں پہنچ کر کے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بیماریاں اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر اگر وہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر کا رخ اور ارادہ کرتا ہے تو ارکان حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، طواف اور سعی کرنے کی عبادت کی استطاعت نہیں ہوتی ہے اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو استطاعت کے بعد اس نیک عمل میں، اس عظیم الشان اسلام کے فریضے میں اور اس رکن عظیم کی ادائیگی میں پہل کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو حج کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی ہیں، حج کے جتنے اعمال ہیں، احرام باندھنے سے لے کر کے اور طواف وداع تک، آخری طواف تک، قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نیکیاں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیکیوں کو حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بعض روایتیں صحیح بخاری کی ہیں اور بعض صحیح ابن حبان اور دارمی اور بہقی کی ہیں، اسی طریقے سے سنن اربعہ کی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو بحیثیت مجموعی سند کے صحیح قرار دیا ہے، جو صحیح ابن حبان میں اور دارمی اور بہقی وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں جو بنیادی طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا اور حج کے اندر اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، فسق و فجور کا کوئی کام نہیں ہوا، تو وہ ایسے ہی لوٹ کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے، اپنے وطن آتا ہے، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے دنیا کے اندر جنم دیا۔ کیسے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا، اور کتنی نیکیاں اللہ رب العالمین اس حاجی کے لیے اس دنیا کے اندر حج کے سفر پر نکلنے کے ساتھ ہی اس کے کھاتے میں، اس کے نامے اعمال میں درج کرتا۔ ایک حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو کر کے جاتا ہے یا کسی بھی اس کے علاوہ سواری پر سوار ہو کر کے جاتا، ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک گناہ مٹاتا ہے، اور پھر تیسرا قدم بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا۔ جو جو حاجیوں کا قدم اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور جتنے قدم اللہ رب العالمین کے اس مقدس مقام کی طرف چلتے ہوئے، پیدل چل کر کے، سواریوں پر سوار ہو کر کے، کہیں سے بھی آدمی آتا اور جاتا ہے اور وہ اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا۔ کتنا مبارک سفر یہ ہے جس کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین، ہر لمحے پر اللہ رب العالمین حج کا ارادہ کرنے والے، حج پر جانے والے ایک آدمی کو نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا۔ اور اس کے بعد وہ احرام کا کپڑا پہن لیتا، دو سفید چادریں، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہی کفن نما کپڑا اور لباس ہے جو اللہ کے راستے میں پہن کر کے اللہ کے حکم
حکموں سے ہم نکلے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام تک ایک دن احرام کے لباس میں رہتا ہے تو سورج کے ڈوبنے کے ساتھ اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں, ایسے ڈوب جاتے ہیں جیسے سورج اپنی روشنی کھو دیتا, اپنی روشنی مٹا دیتا. کتنا مبارک سفر یہ ہے, یہ احرام کا لباس کتنا مبارک ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اس لباس میں کسی حاجی کا, کسی عمرہ کرنے والے کا, اللہ کے اس گھر کا ارادہ کرنے والے کا انتقال ہو گیا, وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا, کسی موت کا شکار ہو گیا, کسی بیماری کا شکار ہو گیا, تو قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. اسے شہید کا درجہ دیا گیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سواری نے کچل دیا, اونٹنی نے کچل دیا, اس کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسے کیسے کفن دفن دیا جائے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ, اس کے دونوں احرام کی چادروں میں اسے کفن دے دو. ولا تخمروا راسہ, اس کے سر کو مت ڈھانپنا, کھلا رکھنا. ایک حاجی کو حالت احرام میں سر کو کھلا رکھنا ضروری ہے. کہا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے, اس کی سانس ٹوٹی ہے, جان نکلی ہے, اسی حالت میں اسے دفن کر دو. اسے خوشبو مت لگانا, حالت احرام میں خوشبو لگانا منع. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, اسے اسی کپڑوں کے اندر دفن کر دو, خوشبو کا استعمال مت کرو, اس کے سر کو کھلا رکھو, کیونکہ قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ تلبیہ, یہ تکبیر کے کلمات جو ایک حاجی حج اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے پکارتا ہے لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن, کہ اللہ تیرے راستے میں احرام کی ان دونوں چادروں کو پہن کر کے عمرے کی نیت کر رہا ہوں, حج کی نیت کر رہا ہوں, یا حج اور عمرے دونوں کی نیت کر رہا ہوں. یہ بہت مبارک الفاظ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مہینے سے زیادہ مدت تک مکہ کی وادیاں, منی کی وادیاں, مزدلفہ کی وادیاں, عرفہ کی وادیاں, وہ تمام پہاڑیاں, وہ تمام راستے, وہ تمام گھاٹیاں جہاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پڑھا تھا, صحابہ کرام نے لبیک پڑھا تھا, صدائے توحید کو اور تکبیر کو بلند کیا تھا, یہ حجاج کرام جا کر کے ان وادیوں کو اللہ رب العالمین کے اس توحیدی نعرے سے اور اس تکبیر کے نعرے سے بھر دیتے. پوری مکہ کی فضا, اس کی وادیاں اور گھاٹیاں اللہ رب العالمین کے توحید کے اس نغمے سے گونج اٹھتی ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک پکارتا ہے, تو روئے زمین پر کوئی بھی پتھر ہے اس کے پاس, کوئی بھی درخت ہے, جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے, حاجیوں کی آواز کو سن کر کے, ان کے تکبیر کے کلمات کو سن کر کے یہ پتھر بھی تکبیر پکارتا ہے, یہ پتھر بھی لبیک کہتا ہے, یہ درخت اور شجر و حجر بھی لبیک کہتے ہیں, یہاں تک کہ حاجی کا سفر ختم ہو جائے, یہاں تک کہ حاجی کا سفر ختم ہو جائے. اور جس راستے سے یہ حاجی گزرتا ہے, جہاں جہاں یہ پتھر تکبیر پڑھتے ہیں, اس کی آواز پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا شہد لہ یوم القیامہ, یہ پتھر اور یہ زمین, یہ سنگلاخ وادیاں, یہ درخت جہاں سے حاجیوں کا گزر ہوا ہے, عمرہ کرنے والوں کا گزر ہوا ہے, جہاں لبیک کی صدائیں پڑی ہیں, وہ قیامت کے دن ان حاجیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ رب العالمین یہی آدمی ہے جو لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے, توحید کا نغمہ پڑھتے ہوئے, تکبیر کی آواز کو بلند کرتے ہوئے تیرے گھر کے اندر حاضر ہوا تھا اور اس نے حج کے فریضے کو ادا کیا. یہ زندگی, یہ جہان, یہ شجر و حجر, دنیا کی ہر چیز اس کائنات کے اندر ایک حج کرنے والے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی. کتنا
اتنا مبارک سفر یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، جس کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ پے در پہ عمرہ کرو، حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، بار بار اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، کیونکہ حج اور عمرے سے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے، وہی یہ فقر اور محتاجگی کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ، یہ انسان کی محتاجگی کو، انسان کی غربت کو اس دنیا کے اندر ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ. ہمارا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے فقر اور محتاجگی کو اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہے کو ڈالا جائے اور اس میں تپا کر کے نکالا جائے اور وہ اپنے زنگ اور مورچے سے گندگی اور میل و کچیل سے صاف ہو کر کے صاف شفاف لوہے کی شکل میں باہر آئے. بہت مبارک سفر ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے حج کا یہ سفر نیکیوں کے اوپر انجام دیا، حج کا یہ سفر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہا، اس نے اپنے تمام ارکان و اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے مطابق انجام دیا، تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ان حاجیوں کو، اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو اپنی پیشانی جا کر کے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر دیکھتے ہیں اور اس مقام مقدس میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور انہیں اپنا مہمان قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والے، یہ عمرہ کے لیے جانے والے، یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کا مہمان ہے. ان دعاہم مجابو، اگر یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ان سالوہ فآتاہم، اگر یہ اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی فریاد کو لوٹاتا نہیں. بہت مبارک سفر ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب حج کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سب سے پہلے وہ طواف کرتا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طواف یہ نماز کی طرح سے ہے، جیسے بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے ویسے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر کے گویا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا اور طواف مکمل کر لیتا ہے تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گردن کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا. گردن کو آزاد کرنے کا ثواب حدیثوں کے اندر بہت ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی کسی گردن کو آزاد کرتا، کسی غلام کو چھڑاتا ہے، کسی قیدی کو جیل سے نکلنے میں مدد کرتا ہے، کسی بے گناہ آدمی کو بچانے کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے اپنا پیسہ لگاتا ہے، تو ایسے آدمی کو جس نے گردن آزاد کیا ہے اس کے ایک ایک جسم کے حصے کے بدلے میں اللہ رب العالمین گردن آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا. جہنم سے اللہ رب العالمین آزاد کر دیتا. 360 بور اور جوڑ ہے بدن میں، گویا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے بدن کے ہر ایک جوڑ کو، ہر ایک بور کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا. پھر وہ آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب یہ 70 گردن کو آزاد کرنے کے برابر. بہت مبارک سفر ہے. قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. طواف کے اس مرحلے میں آدمی حجر اسود کو چومتا ہے، وہ
نے جنت سے نازل کیا ہے، رکن یمانی پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسے ہی ایک مومن کا ہاتھ اس پر پڑتا ہے اور وہ اپنے پیشانی رکھ کر کے اسے چومتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس روئے زمین پر اسی طریقے سے معاف کر دیتا۔ قدم قدم پر گناہوں کی مغفرت کا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنا ایک لمحے کے لیے، یہ حج کا سب سے بڑا اور سب سے ضروری رکن ہے۔ جو حاجی یہاں سے گیا، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ بیڈ پر ہو، چاہے وہ آپریشن کے تھیٹر میں ہو، اس آدمی کو میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے حاضری دینا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے جائے، یہ حج کا رکن عظیم ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے کبھی کبھی آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ ایسے بیماروں کو جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، اوپن سرجری ہوتی ہے، وہ تھیٹر سے نکال کر کے ڈائریکٹ ایمبولینس پر بٹھا کر کے آکسیجن کے ساتھ انہیں ایک چکر عرفہ میں گھما کر کے پھر ہاسپٹل میں واپس پہنچا دیتی تاکہ وہ حج سے محروم نہ رہ جائیں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اگر کوئی گیا، ایک مہینہ وہ یہاں ٹھہرتا ہے، اپنی زندگی کی گاڑی کمائی لگا کر کے اس نے ٹکٹ خریدا ہے اور اللہ کے گھر تک پہنچا ہے، وہ بیمار ہو گیا اور اسے میدان عرفات میں ٹھہرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، تو وہاں کی حکومت یہ فراہم کرتی، وہاں کی حکومت یہ فراہم کرتی، ہزاروں ایمبولینس گاڑیاں، ہزاروں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ہزاروں رضاکار خدمت کرنے والے والینٹر، لاکھوں کی تعداد میں پولیس۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کبھی کسی نے کسی ایک حاجی کو ایک چھڑی سے کوچا تک نہیں ہوگا، کسی کام کے لیے ٹوکا تک نہیں ہوگا۔ مہینوں کا یہ سفر اس طریقے سے 25 سے 40 لاکھ حاجیوں کا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گزرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا مجھے یاد آ رہی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، جو حاکم ہے وہ بھی امن میں رہتا ہے، جو محکوم ہے وہ بھی امن میں رہتا ہے، جو حج کے لیے گیا ہوا ہے وہ بھی امن میں رہتا ہے، جو حج کرنے والوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کا انتظام کر رہے ہیں، وہ بھی امن میں رہ رہے۔ اللہ نے ایسا امن وہاں پر دنیا کے لوگوں کو، پہنچنے والوں کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حاجی اکٹھا ہو کر کے منی سے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر، آخری آسمان پر، نچلے آسمان پر نزول فرماتا اور اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ اللہ کے بندے دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر کے پتھروں کی وادیوں میں، یہاں آ کر کے پہاڑوں کے بیچ میں، یہاں آ کر کے ریتیلی سنگلاخ زمین میں جہاں نہ رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، جہاں نہ ٹھہرنے کے لیے کوئی خیمہ ہے، جہاں نہ کھانے کا کوئی اچھا انتظام ہے، یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین یہ تیری رضامندی چاہتے، اللہ رب العالمین یہ تیری جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج جتنے لوگ آئے ہیں میدان عرفات میں جمع ہیں، اگر ان کے گناہ دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر بھی ہو، بارش کے قطرات کے برابر بھی ہو، سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہو، تو جاؤ اعلان کر دو، ان حاجیوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے تمام گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا۔ آج معافی کا دن ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا۔ وہ حجاج عرفات سے لوٹ کر کے منی کے میدان میں واپس آتے، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے 10ویں تاریخ کو منی کے میدان میں واپس آتے۔ وہاں 3 دن حاجیوں کو ٹھہرنا ہے، رات گزارنا، کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، پھر وہیں سے طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جانا ہے، پھر واپس آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک حاجی جب کنکر سے اس شیطان کو مارتا ہے، اس چمڑے کو مارتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کنکر کے بدلے میں اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا، اللہ رب العالمین اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا۔ اور جب وہ میدان منی کے اندر رہتے ہوئے اپنی قربانی
قربانی کے جانور کو قربان کرتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ قربانی کے ثواب کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں تمہارے لیے بیلنس کر لیا۔ اور جب وہ احرام کے کپڑوں کو اتارنے سے پہلے اپنے سر کے بال کو صاف کرتا ہے، حلق کراتا ہے یا تقصیر کراتا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا۔ یہ بال جو کاٹے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قیامت کے دن نور کا اور روشنی کا باعث اور ذریعہ ہوں گے، کیونکہ اس بال کو حاجی نے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی تعمیل میں کاٹا، اس کا حلق یا تقصیر کیا۔ اس کے بعد تمام لوگ قربانی کر کے، حلق اور تقصیر کر کے، منی میں کنکری مار کر کے مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی آخری پڑاؤ پر، اسی آخری مقدس سرزمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ جو چاہے نکل جائے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو چاہے منی سے 2 دن میں نکل جائے، جو چاہے 1 دن اور رہے، دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس آخری کام اسے کرنا مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری دیدار خانہ کعبہ کا ہونا چاہیے، جسے طواف وداع کہا جاتا۔ الوداعی طواف کر کے نکلے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب آخری طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا اور اس کے چکر لگاتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو یا نصیب ہو، اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر میں آمد کا موقع ملے یا نہ ملے، تو بہت ہی حسرتوں کے ساتھ وہ طواف کے چکر لگاتے ہوئے اپنے دل میں یہ آرزو لے کر کے آتا ہے کہ پھر موقع ملا تو اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس آدمی کے پاس آتے اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے کہتے کہ جاؤ، اللہ کی طرف سے آج یہ اعلان ہے، اعمل ما شئت فیما یستقبل، آئندہ کی زندگی میں تو جو چاہے کام کرے، اللہ رب العالمین نے آج تمہارے گناہوں کی معافی کا اور مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ میرے دینی بھائیو اور دوستو، یہی وہ حدیث مبارک ہے جس کو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ان تمام ثواب کو اور تمام نیکیوں کو جمع کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر بغیر گناہ کے کام کو کیے ہوئے، بغیر فسق و فجور کو کیے ہوئے، سنت کے مطابق کوئی آدمی اپنے حج کے اعمال اور ارکان کو مکمل کر لیتا ہے، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے ہی اپنے گھر لوٹ کر کے آتا ہے جیسے آج ماں کی کوکھ سے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر اسے نئی زندگی اور نیا جنم ملا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو حج کر چکے ہیں اپنے اس نئی زندگی کی حفاظت کرنی، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس نئی زندگی کو پانے کے لیے وہاں جا کر کے محنت کریں، نیکیوں میں محنت کریں۔ آج مشکل یہ ہے کہ حج کو ٹور سمجھ لیا گیا، سیاحت سمجھ لیا گیا، وہاں عبادت سے زیادہ بندہ جا کر کے دنیا کے کام میں مشغول رہتا۔ اتنا پیسہ لگا کر کے اگر کوئی آدمی مکہ کی سرزمین پر جائے اور دنیا داری کے کام میں مشغول رہے تو بہت ہی افسوس کی بات۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو پڑھیں کہ ایک سجدہ اور ایک نماز کا ثواب خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر۔ اگر ہم نے اور آپ نے مارکیٹ میں جا کر کے، بازاروں میں جا کر کے، سیر و سیاحت میں جا کر کے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنے سجدوں کو ضائع کر دیا، وہاں عبادت سے خانہ کعبہ کے اندر اس مسجد حرام میں عبادت کرنے سے محروم رہے تو اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام حج کرنے والوں کے حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا کے کونے سے حج کے لیے جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے سفر کو آسان بنائے۔ اللہ رب العالمین تو ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایمان اور سنت کے مطابق اپنے ارکان حج کو مکمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین حاجیوں کے اس قافلے کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین
معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مرکز توحید کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین، حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے حاجیوں کو اور حج کی جگہوں کو، مقامات مقدسہ کو محفوظ فرما بار الہ، ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دے، ہمارے عزت و آبروں کی حفاظت فرما دے اللہ رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ایمان پر چلنے، ایمان پر زندہ رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو حج کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک